اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بڑی شان کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ایک آپ کے نام کی سورہ بھی اتاری جس میں آپ کا مکمل قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام بہت سے امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرے۔ آپ علیہ السلام ہر امتحان میں صابر و شاکر رہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے بچپن میں آپ کے بھائیوں نے آپ سے حسد کیا اور ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کی کرنی، اس کنویں سے ایک قافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو آپ علیہ السلام ڈول کے ساتھ لٹک گئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو قیمتی خزانہ سمجھ کر چھپا لیا اور جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام بکتے بکتے عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے۔ جب آپ جوانی کی عمر میں پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ کو زنا کے لیے آمادہ کرنا چاہا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس کے اس شر سے بچا لیا، مگر اس کی بات نہ ماننے پر اس نے آپ علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے 25 سال قید میں کاٹے۔ پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر اپنا فضل فرمایا اور آپ کو قید سے آزاد کروایا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ناظرین، اگر بات کی جائے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کی تو آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اہلیان مصر کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم تھا۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں آپ علیہ السلام کو دفن کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ ناظرین، یہاں آپ سے ایک حدیث مبارکہ بھی بیان کرتے چلیں کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد عرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک اونٹنی دیجیے اور ایک بکری جو دودھ دیتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیر ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے یہ عہد لیا تھا، جب ہم مصر سے چلیں تو آپ علیہ السلام کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا، ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر اسے کہلوایا، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دکھلا دیجئے۔ بڑھیا نے کہا، ضرور دکھلا دوں گی، پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ میسر ہو۔ اسی وقت وحی آئی، اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بڑھیا آپ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ جب پانی نکالا گیا تو زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا نے کہا، اب زمین کو کھودنا شروع کر دو۔ جیسے ہی زمین کو کھودنا شروع کیا تو قبر مبارک ظاہر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا تو اب راستہ صاف نظر آنے لگ گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔